إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم اجعلني صبورا شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، انسان کی روزی اور اس کے رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں
ہمارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں، ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ مالک الملک کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر مقدار میں رزق ہو، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہتا ہے اسے بے حساب دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو تھوڑا سا دیتا ہے۔ اور اس میں بھی حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، رزق کی جو قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اپنے بندوں پہ رزق کو فراخ کر دیتا، بے حساب دے دیتا، سب کو ہی بہت زیادہ رزق مل جاتا، لبغوا فی الارض، تو یہ زمین میں تو بغاوت کرتے تھے۔ اس لیے اس کا نظام اور کنٹرول اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو جتنا دے، پہلے نمبر پر اس انسان کو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو مالک نے دیا ہے میری اوقات سے بڑھ کر دیا، جو اس نے نہیں دیا اس میں حکمت ہے۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی، ہمیں یہ سبق دیا گیا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اے ایمان والو، دنیاوی اعتبار سے، رزق کے لحاظ سے، مال و دولت کے اعتبار سے، منصب اور اولاد کے لحاظ سے اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو۔ کیوں کہ جب تم اپنے سے نیچے کو دیکھو گے، صحت میں، جوانی میں، رزق میں، اولاد میں، منصب میں، کاروبار میں، جب تم اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو گے تو پھر جو نعمت تمہارے پاس ہے تم اس کی ناشکری نہیں کرو گے۔ اتنی پیاری تعلیمات کے ہوتے ہوئے پھر انسان جب اپنے معاملات کو، اپنے پاس جو مال و دولت ہے اس کو خرچ کرتے ہوئے جب اللہ رب العالمین کے احکامات کی اور اس کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پسند ہی نہیں کرتے۔ آج کتنے لوگ ہیں قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غربت کے سب سے نچلے درجے میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں آتا، لیکن اس کے مقابلے میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اس کو اچھے انداز میں خرچ کرنے کی بجائے اس کو بھی اسراف اور تبذیر میں خرچ کر جاتے ہیں، اس کاموں میں خرچ کر جاتے ہیں جن کاموں میں خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہوتی ہے۔ سر فہرست آج میں اور آپ اس بات کا جائزہ لیں، 2 چیزیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے، ایک لباس ہے اور ایک کھانا پینا ہے، دونوں کے اندر اسراف ہے۔ آج مسلمان کافروں کو چھوڑ کے مسلمان ان دونوں کاموں کے اندر اسراف میں پڑے ہوئے۔ گھر کی خواتین اس بات کا بالکل احساس نہیں کرتی کہ ہم کیا کر رہی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا 2 ٹوک اعلان ہے، کھاؤ پیو، منع نہیں میں کرتا، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ بھی پیو بھی لیکن کھانے پینے میں اسراف مت کرو۔ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا لے لیتے ہیں، برتن میں ڈال لیتے ہیں، لیکن وہ کھایا نہیں جاتا، وہ پھر ضائع ہو جاتا ہے اور دوسرا بندہ اس کو کھانا پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ فرمایا تھا مل کر کھاؤ،
مل کر کھاؤ، اکٹھے کھاؤ. کل سم اللہ، کل بیمینک وکل مما یلیک. ظاہر بات ہے جب ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو ہر کوئی اپنے سامنے سے کھائے، ہر کوئی اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے. یہ تعلیم دی کھانے کے حوالے سے تاکہ جو دوسرا انسان، ایک تو محبت بڑھے گی اور دوسرا یہ کھانا ضائع نہیں ہوگا. آج بھی اگرچہ اس چیز پر عمل یہاں ہوتا ہے، نظر آتا ہے بڑی بڑی دعوتوں میں، وہی کھانا جو مرد حضرات کھا کے فارغ ہو چکے ہیں وہی اٹھا کر عورتوں کی طرف بھیجا جاتا ہے، وہ بھی پھر اسی میں سے کھاتی ہیں. لیکن اگرچہ ضائع ہوتا ہے بہت، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے مبغوض بندے بننا چاہتے ہیں، کہ ہم کون ہیں، اللہ ہم سے محبت کرے یا ہم سے بغض رکھے. یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی اس عمل میں، کھانے اور پینے میں سب سے پہلے جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں. عمر ابن شعیب، وہ اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل کھاؤ، واشرب اور پیو، والبس اور پہنو لباس، وتصدق اور صدقہ بھی کرو، فی غیر صرف ولا مخیلہ، نہ تو اسراف ہو اور نہ ہی تکبر ہو. کھانے میں، پینے میں، پہنے میں، صدقہ کرنے میں، چاروں کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اسراف ہو نہ تکبر ہو. تم کھاتے ہوئے بھی یوں محسوس اپنے آپ کو کرو کہ میں اب کوئی ہائی سٹینڈرڈ کا انسان ہوں، کھانے میں بھی تمہارا تکبر نظر آتا ہو، نہیں. پینے میں تم اس انداز میں پیو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے. اور یاد رکھو یہ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے والے میرے بھائیوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے یہ سبق ہے. یاد رکھو جو بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی اور پیتا بھی ہے نا، وہ دل کے اندر اس کے تکبر ہو نہ ہو، کسی کو دکھانا ہو نہ ہو، یہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہی تکبر. آج ہم بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں، ہم روشن خیال ہیں، ہم ماڈرن ہیں. ایک ہاتھ میں ہم نے سینڈوچ پکڑا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ہمارے پیپسی ہوتی ہے. ایک ہاتھ میں دائیں ہاتھ سے ایک بائٹ لی، ایک لقمہ کاٹا، اور دوسرے ہاتھ میں ہم بڑے فخر سے اس کا گھونٹ لگا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھو یہ تکبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. یہ اسراف ہے، بچ جائیے اس میں. اللہ اکبر. معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. اللہ اکبر. لباس کے اندر کنٹرول کرو، لباس کے اندر اسراف سے بچو. حالانکہ تم طاقت رکھتے ہو، تم مہنگا لباس پہننے کی استطاعت ہے، ہائی سٹینڈرڈ کا لباس پہننے کی تمہارے اندر طاقت اور قدرت ہے، اس کے باوجود تم اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری تواضع کی خاطر وہ نہیں خریدتے ایک نارمل لباس جس سے تمہارا سطر خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، تم پہنتے ہو، لیکن بہت مہنگا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجزی کے لیے تم نے وہ لباس نہ خریدا، وہ نہ پہنا، عام لباس پہن لیا کہ کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے، کہیں میرے اندر فخر نہ آ جائے،
کہیں یہ اسراف کے زمرے میں نہ چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس خوش نصیب کو اللہ رب العالمین تمام مخلوق کے سامنے بلا کر فرمائیں گے یہ ایمان کے جوڑے ہیں، یہ ایمان کا لباس ہے، جو سا چاہتے ہو ان میں سے پہن لو۔ کتنا خوش نصیب ہے۔ آج ہماری ایک ایک انگوٹھی اور ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ہینڈ بیگ اس کی قیمت کا چرچا ہوتا ہے۔ یہ اسراف ہے۔ یہ دنیا میں اللہ رب العالمین اس سے راضی نہیں ہوتے۔ ہم بڑے مہنگے برتنوں میں کھانا پینا، اور سب سے مہنگا تو سونے چاندی کے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اللہ اکبر۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن الحریر والدیباج والشرب فی آنیۃ الذهب والفضہ وقال ہی لہم فی الدنیا وہی لکم فی الآخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہم موٹا یا باریک ریشم کا لباس پہنے، مردوں کے لیے منع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں دنیا میں ان کافروں کے لیے ہیں اور یہ چیزیں تمہارے لیے آخرت میں ہوں گی۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا۔ قیامت کے دن اہل جنت کے لیے یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین وہاں ان کو یہ لباس پہنائیں گے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کرنے کے بعد نیک اعمال کیے، قیامت کے دن انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ضائع نہیں کرتے۔ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالی ریشم کا لباس پہنائیں گے اور ان کے لیے جو کھانے پینے کے جو برتن ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ملک فیصل رحمہ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو منور فرمائے، بادشاہ ہیں، امیر ہیں مملکت سعودیہ کے، عظیم انسان، نیک آدمی، بادشاہ۔ ہمارے بادشاہوں کی حالت دیکھ لیجئے، وہ بھی اپنے وقت کے امیر تھے، لیکن ایک دعوت میں گئے، انہوں نے بہترین چمچ سپون ان کے سامنے رکھے، کھانا رکھا، اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑے سے چاول جو انہوں نے کھانا تھا تھوڑا سا کھایا، اپنے ہاتھ سے کھایا، چمچ استعمال نہیں کیا۔ آپ دیکھتے ہیں بادشاہوں کی جو میزبانی ہوتی ہے وہ کتنی اعلیٰ ہوتی ہے۔ بعد میں ان سے پوچھا آپ نے یہ چمچ استعمال نہیں کیا؟ کہنے لگے یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ، بڑے قیمتی الفاظ ہیں، غور کریں، یہ ہاتھ میرا ہے، میں نے اس سے کھایا، اپنے منہ میں ڈالا ہے، میں اس برتن کو، اس چیز کو استعمال کیوں کروں؟ آج وہ میرے منہ میں ہے، کل کو دھو کر کسی اور کے منہ میں جائے گا۔ یہ ہے اصل چیز، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا۔ کھانے میں یہ اسراف، لباس میں انسان جو اسراف کرتا ہے، مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے کپڑا، انسان زیادہ خرید لیتا ہے، کھانے میں زیادہ کھانا بعد میں ضائع کر دیا، یہ اسراف ہے۔ کپڑا انسان نے خریدا، ضرورت 2 میٹر کی 3 میٹر کی ہے، خرید لیا ہے 4 میٹر، اور پھر اس کو لمبا سلوایا، جو ضرورت ہے اس سے زیادہ سلوایا۔ رسول اللہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ
ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کلام نہیں کرے گا، ان کی تو دیکھے گا نہیں، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 4 سزائیں 3 قسم کے لوگوں کے لیے. کون کون سے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کلمات. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، بڑے نامراد اور نقصان اٹھانے والے ہیں. کون ہیں وہ بد نصیب لوگ جن کے لیے اتنی سزائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، المسبل اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو، اپنے ٹراؤزر کو، اپنے تیبند کو، اپنے داشے کو، جس داشے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا انسان، اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اس سے کلام نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. والمنان، دوسرا وہ آدمی جس نے کسی پر احسان کیا، نیکی کی، اور پھر بعد میں اس کو جتلاتا رہا کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں وقت میں یہ احسان کیا تھا، یہ نیکی کی تھی، آج مجھے ضرورت پڑی ہے تم آنکھیں نکالتے ہو. یہ احسان جتلانا، اپنی نیکی کو اس کے سامنے بیان کرنا. اور تیسرا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، یا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وہ آدمی جو اپنا سامان جھوٹی قسم اٹھا کے بیچ دیتا ہے کہ ہے نہیں اتنے کا، لیکن قسم اٹھا کے وہ سامان بیچتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نہیں، نہ کلام کریں گے، نہ پاک کریں گے، اس کے لیے دردناک عذاب. اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے جی میری شلوار وہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتی، میری شلوار میرا داشا تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتا، میرے دل میں تو کوئی تکبر نہیں ہے. ذرا اگلی حدیث سنیے. جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت کریں، کوئی میرے ساتھ عہد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبن احدا، کبھی کسی کو گالی نہ دینا. کہتے ہیں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا ہے نا لا تسبن احدا، کوئی آزاد غلام کیا، کوئی انسان کیا، میں نے کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. صحابہ اس طرح عمل کرتے تھے. اور ساتھ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تحقرن من المعروف، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا. ولا تحقرن من المعروف شيئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا. وان تكلم اخاك وانت منبسط الیہ وجهك، خواہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر بات ہی کیوں نہ کرو، یہ بھی حقیر نہیں، یہ معمولی نیکی نہیں ہے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھنا. اور ساتھ کیا فرمایا ان ذلک من المعروف، کیونکہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا یہ بھی نیکی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، ذرا غور فرمائے حدیث کے الفاظ پر. ورفع ازارک الی نصف الساق، اپنی ازار کو، اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو، اپنے ٹراؤزر کو، اپنے دستاشے کو آدھی پنڈلی پر لے آؤ. فإن ابیت، اگر تم انکار کرتے ہو کہ میں نے آج آدھی پنڈلی پر نہیں لانا، تو پھر الی الکعبین، ٹخنوں تک لے جاؤ، ٹخنوں سے نیچے نہ لے کر جانا. اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وإیاک وإسبال الإزار، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچ جانا. فإنہا من المخیلہ، اس کا مجرد صرف نیچے کرنا ہی تکبر ہے. صرف نیچے کپڑے کا لٹک جانا، تمہارا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر دینا، تم یہ کہو یا نہ کہو میرے دل میں تکبر نہیں، یہ علامت ہی تکبر کی ہے کہ تمہارا کپڑا ٹخنوں سے نیچے چلا گیا. وإن اللہ لا يحب المخیلہ، اور اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے لباس میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے دیگر معاملات میں اسراف سے بچنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتے. ایک لفظ عربی میں اسراف ہوتا ہے اور ایک لفظ عربی میں تبذیر استعمال ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. تبذیر سے بچ جاؤ، کیونکہ مبذر آدمی، تبذیر کرنے والا آدمی شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اللہ رب العالمین کا ناشکرا ہے. اسراف اور تبذیر میں فرق کیا ہے؟ اسراف جائز کاموں میں، اسراف جائز کاموں میں، کپڑا پہننا جائز ہے،
لیکن اس کو زیادہ ضرورت سے زیادہ نیچے لٹکتا رہے. ہاں یہ مرد کے لیے ساری باتیں. عورت کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے. عورت کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے. بلکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم ایک بلشت وہ پاؤں سے نیچے ہو اور پاؤں جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جب چلتی ہیں تو نیچے زمین کے اوپر گھسٹتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی گیلی جگہ سے گزرا تو بعد میں خشک جگہ بھی تو آ جاتی ہے نا, تو وہ جو مٹی ہے اس کو گیلی جگہ سے گزرے ہوئے جو کپڑا ہے اس کو پاک کر دیتی ہے. اللہ اکبر. اسراف جائز کم ہو. آج میں اور آپ ذرا غور کریں, ہم کتنا اسراف کر رہے ہیں کپڑوں میں, جوتوں میں, گھر کی چیزوں میں, کھانے اور پینے میں. ایک رسالہ نکلتا تھا بچوں کا اسلام, میں نے اس میں ایک واقعہ پڑھا. ایک آدمی کہتا ہے میرا کام ہو سکتا ہے. ایک عالم دین کے پاس گیا, میرا کام ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہتا ہے جی میری ایک دکان تھی سویٹ کی, مٹھائی کی, بڑا اچھا کام چلتا تھا. تو میں نے اپنے بیٹے کو پھر دوسری ایک دکان بنا کر دی تو خرچے نہیں پورے ہوتے. پھر انہوں نے کہا جب تم کرتے تھے تو تمہارا کتنا خرچہ تھا؟ کہتا 20,000. کہنے لگے جب بیٹے کو بنا کر دی پھر کتنا خرچہ ہو گیا؟ کہتے 30,000. کہتے تمہارا کام نہیں ہو سکتا. کہتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے اس کا مطلب اب تم دوسرے بیٹے کو بنا کر دے گے پھر خرچہ 40,000 ہو جائے گا, پھر تیسرے کو بنا کر دے گے 50,000 ہو جائے گا, تمہارا نہیں کام ہو سکتا. وہ کہتا جی کیوں؟ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو جماعت کے ساتھ, جاؤ فارمولے پہ عمل کرو, 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو جو کچھ اس نے دیا ہے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے گھر کی کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے اپنی, بچوں کی, بیوی کی, گھر کی کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے اس بات پر غور کرو کہ آیا یہ کام, یہ چیز اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ اگر گزارا ہو سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دو, نہ خریدو. اور اگر گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو خریدو. آج ذرا اپنے گھروں کی حالت دیکھیں, ہمارے ریک جوتوں سے بھرے ہوئے ہیں. صحیح ہیں جوتے؟ لیڈیز, عورتیں غور کریں, ان کی کبڈ کپڑوں سے فل ہے. کیوں؟ آج جس فنکشن پہ گئی ہوں یہ سوٹ تو میں پہلے بھی پہنا ہوا تھا, اب دوبارہ جاؤں گی تو وہ کیا کہیں گی. پھر میچنگ جوتا بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. یہ مصیبتیں کروں گی. آج ہر بندہ مہنگائی. کہاں مہنگائی ہے؟ مہنگائی یہ ہے ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ ضرورت ہے. ایک صاف ستھرا بہترین لباس 2,000 کا مل سکتا ہے, لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم خریدیں گے 10,000 کا. 2 اور 10 5 آ سکتے ہیں. ایک بندے کا ایک سوٹ, اور اگر وہی ہم 5 کا لے لیں تو اسی 10 میں 5. مہنگائی ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے, میں مانتا ہوں, لیکن یہ اسراف ہو رہا ہے. ہمارے گھر کی ضروریات بے شمار ایسی ہیں کہ جو ہم نے خود اپنے اوپر حاوی کی ہوئی ہیں. اگر ہم غور کریں تو بہت ساری چیزوں سے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے. کپڑوں کی حالت دیکھ لیں, جوتوں کی حالت دیکھ لیں, برتنوں کی دیکھ لیں, اور باقی گھر کی کئی چیزیں ہیں ان کو دیکھ لیں. انہوں نے کہا جو بھی چیز خریدنی ہے پہلے یہ غور کر لو اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دو, اگر نہیں ہوتا تو پھر خریدو. 15 دن کے بعد آنا, مہینے کے بعد آنا. وہ اگلے مہینے ساتھ ان بزرگوں کا کے لیے ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی, ساتھ کچھ پیسے بھی, کوئی مطلب خاطر والا. کہنے لگا جی میں تو بچ گیا, میرے تو گھر کا خرچہ ہی کوئی نہیں. مقصد کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو بازار میں گئے دیکھا یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, اور پھر اس کو ضائع کر دو. بھائیو یہ اسراف ہے, حالانکہ یہ جائز چیزیں ہیں. تبذیر حرام کاموں میں, ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. حرام کاموں میں جو انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. لباس وہ جو جائز نہیں ہے وہ خرید کے پہننا, سونے کا لباس, ریشم کا لباس ایک مرد خریدتا ہے اپنے لیے, حرام ہے, تبذیر ہے.
سونا خرید کر انسان انگوٹھی چین گلے میں پہنتا ہے، تبذیر حرام ہے۔ انسان اپنے چہرے پہ داڑھی کو روزانہ موڑتا ہے، اس کے لیے سیفٹی خریدتا ہے، اس کے لیے بلیڈ خریدتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، حرام ہے، تبذیر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ غور کیجیے، اللہ رب العالمین کو اسراف اور تبذیر پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کر بیٹھیں بلکہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، من قال لأخيه انصت والإمام يخطب فقد لغا۔ جس انسان نے دوران خطبہ ایک شخص بات کر رہا ہو تو دوسرا اس کو کہے چپ ہو جاؤ، تو اس نے بھی لغو حرکت کی، یعنی گویا دوران خطبہ کسی کو چپ بھی نہیں کرانا چاہیے۔ ہاں، امام اور خطیب وہ کسی کو کہہ دے خاموش ہو جاؤ، وہ ایک الگ بات ہے، وہ کہہ سکتا ہے، وہ بات کر رہا ہے، لیکن عام بندوں کو یہ چاہیے جب وہ مسجد میں آئیں تو کسی کے ساتھ سلام، مصافحہ، علیک سلیک، اور اسی طرح کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو کہنا تم چپ ہو جاؤ، کوئی اپنے موبائل سے لگا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دو، جو بھی کام ہے وہ اس کو اس کی عادت کو چھوڑ دو، آپ کا یہ کام نہیں۔ کیوں؟ امام احمد رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، فلیس من جمعته تلک شیء، جس نے جمعے کے اندر لغو حرکت کی اس کا اس جمعے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں دوران خطبہ نہ تو کسی چیز سے کھیلیں، نہ کسی سے بات کریں، نہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو منع بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس آرام سے آپ اتنا ٹائم کوئی زیادہ تو ہوتا نہیں، تو اپنے اجر و ثواب کو نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ یہ کچھ عرصے دیکھ رہا تھا، بات چیزیں سے ہو رہی تھیں، تو اس لیے بطور تنبیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ کو گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو بھی عبادت کریں خالص اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو قبول و منظور فرمائے۔ پچھلے دنوں عالم اسلام کے عظیم انسان اور مدرس، محدث، شارح صحیح بخاری، مفسر قرآن حضرت مولانا حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی طرح ہمارے دوست یہاں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آتے رہے ہیں، 4 سال سے وہ گردوں کی تکلیف میں مبتلا تھے، ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ دیگر جو لوگ مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أدخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.